شفاء صدور فاض وعطركم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ دوسرے رکوع سے شروع ہے وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر آج پھر وہی بحث ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان منافق لوگوں کو کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو. یہ جو منافقت ہے، دوغلا پن ہے. جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہو ان کو کہتے ہو کہ ہم آپ جیسے ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ مل کر پھر اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے ہو، فساد کرتے ہو، یہ مت کرو. لا تفسدوا فی الارض تو کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون. کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، ذہن نشین کر لو، یاد رکھو، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، یہی لوگ مفسد ہیں. یہاں دیکھیں کہ ایک ہی لفظ دو مرتبہ ہے، انہم ہم، کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. تاکید ہے یہاں کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے. یہ اپنے ہی وہم و گمان میں ہے کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں، ہم اصل ایمان والے ہیں. ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں اور منافقت کا شکار ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی کہ صحیح طرح ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ باقی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. قالوا، تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسا کہ وہ نعوذ باللہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. اب اس کو آج کے زمانے کے ساتھ ملا کر دیکھیں. آج بھی ہم لوگوں کو کہیں کہ یہ جو دو رنگی ہے اس کو چھوڑ دیں، اگر مسلمان بننا ہے تو پھر 100% مسلمان بنے، پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کیا ہم ان مولویوں جیسے ہوں؟ یہ تو سارا دن مسجد میں ان کی روٹی اور اس طرح کے معاملات، مذاقیہ جملے، استہزاء کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا یہ ان مولویوں جیسے ہوں گے ہم؟ اس دور میں بھی یہی کہتے تھے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں تک قربان کرتے تھے، ان جیسا ہم ایمان لائیں. ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ. الا انہم ہم السفہاء، پھر اللہ نے ان کو یہاں تان و تشنیع اور ان کو الزامی جواب دیا ہے. الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہاں پھر یہی لفظ دو مرتبہ، انہم، یہ ضمیر پھر ہم، انہم ہم السفہاء، کہ بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں. جن کو آپ بیوقوف کہہ رہے ہیں وہ تو اصل ایماندار ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو علم تک نہیں، ان کو شعور نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آگے ان کی حرکتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ کرتے کیا تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے، ملاقات کرتے، ان کے پاس بیٹھتے، قالوا آمنا، تو کہتے کہ ہاں ہم ایمان لے ہیں، ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس، منافقین کے پاس یا یہودیوں سے ملاقات کرتے، عیسائیوں سے ملاقات کرتے، تو ان کو بھی کہتے قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹینشن نہ لو، کوئی مسئلے والی بات نہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وقتی طور پر ان کو ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، ان کے اندر گھس کے اسلام کے خلاف سازش کریں گے. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، ٹینشن والی کوئی بات نہیں. اپنے جو غیر مسلم یا منافق دوست ہیں ان کو اس طرح خوش کرتے. اللہ یستہزئ بہم، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو الزامی جواب دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے. یہاں بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیونکہ ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، تو کہیں قرآن میں یہ بھی ترجمہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، مطلب وہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود یہ لفظ استعمال کر لی ہے یستہزئ، کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، تو یہ کوئی ایسی گستاخی والی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈیل دی ہوئی ہے قیامت تک، اپنی زندگی تک، کہ کر لو تم نے جو کچھ کرنا ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی سرکشی میں لگے پھر رہے ہیں، یہ اندھے ہو گئے ہیں. یہاں ایک یہ نقطہ سمجھ لیں، یہ جو لفظ ہے یعمہون، اس کا جو مادہ ہے جس لفظ سے ہی بنا ہے، عین، میم اور ہا، یہ جب لفظ ہوں گے اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ دل کا اندھا ہو، جس کے سامنے حقائق واضح ہوں لیکن وہ مان نہ رہا ہو، آنکھیں اس کی ہوں، نبینا نہ ہو، لیکن دل کا اندھا. دل کے اندھے کو عین، میم، ہا، عمہن. لیکن جو
اندھا ہوتا ہے بالکل نبینا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں آئین میم یا امیون۔ آئین اور میم سیم ہے، آگے ہا ہوگا تو دل کا اندھا ہوگا، اگر یا ہوگا امیون تو پھر آنکھوں کا اندھا ہوگا جو نبینا ہوتا ہے۔ آگے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ یعنی انتہا درجے کے افسوس کی بات ہے کہ ایک بندے کو 2 آپشن دیے جائیں کہ یہ راستہ ہدایت والا ہے، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، دوسرا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت ہے، افسوس ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے ضلالت کو خرید لی ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت کو چھوڑ دی ہے، گمراہی لے لی ہے۔ یہ جو ان کی تجارت ہے فما ربحت تجارتہم، یہ ان کی کوئی نفع مند تجارت نہیں ہوئی، یہ ان کو گھاٹا ہے، افسوس ہے، خسارہ ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں بھی یہ لفظ دیکھ لیں، ربحت، را با اور ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کاروبار میں منافع ہوتا ہے، جو جائز منافع ہوتا ہے، کاروبار میں منافع کو را با ہا۔ اگر اس کی جگہ را با اور یا ہوگا ربا، اس کو عربی میں سود کہتے ہیں، وہ بھی منافع ہی ہوتا ہے کاروبار میں لیکن ناجائز منافع ہوتا ہے۔ را با ہا جائز منافع ہوگا ربحن، اگر ربا ہوگا را با اور با کے اوپر کھری زبر، وہ سود ہوگا۔ دونوں منافع ہی ہوتے ہیں، ایک جائز ہے اور ایک حرام ہے۔ کافی ہے یہاں کے، تھوڑا اور پڑھ لیں۔ اب ایک دفعہ اس کا لفظی ترجمہ کر لیں۔ وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان کو کہا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا، کہ تم لوگ فساد مت پھیلاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، یہاں دنیا میں، قالوا، تو یہ جواب دیتے ہیں، انما نحن، کہ ہم تو صرف اور صرف مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف اصلاح ہے۔ الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، کما آمن الناس، جیسا کہ باقی لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، قالوا، تو یہ جواب دیتے ہیں، انؤمن، کیا ہم اس طرح ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ یہ نعوذ باللہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان تک لٹا دیں گے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ کر کے رہے ہیں اور ان کے ساتھ آخرت میں ہوگا کیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں، آمنوا، ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو ان کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہر مشکل میں، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ بے شک منافق تھا، اس کے بارے میں حالانکہ قرآن میں آیتیں بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے لگے تھے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ آپ ان کو 70 مرتبہ بھی ان کا جنازہ پڑھائیں گے، میں نے ان کی بخشش نہیں کرنی۔ تو لیکن وہ بھی اپنی منافقت تاکہ ظاہر نہ ہو تو ساری نمازیں، حتیٰ کہ فجر بھی نماز بھی جماعت کے ساتھ آ کر پڑھا کرتا تھا کہ مسلمانوں کو کہیں محسوس نہ ہو کہ میں تو اسلام میں نہیں ہوں۔ یہ اس دور کے منافق بھی یعنی اس قسم کے تھے کہ وہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہاں ہم اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ اس دور کے منافق اور آج کے منافق۔ خیر، لیبل ہم نے لگا لیے مسلمانوں کا، یہ ہم صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، اللہ کے کاغذوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ جو بندہ 5 وقت یہ ثبوت نہیں دے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس کا کیا ثبوت ہے وہ مسلمان ہے؟ وہ اس دور کے منافقوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ قالوا انا معکم، تو جب اپنے منافقوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ویمدہم، اور ان کو ڈیل دی ہوئی ہے مسلسل حیات تک، زندگی تک، جتنا کچھ یہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں، اپنی بغاوت میں، اپنے گناہوں میں سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت کو ٹھکرا دی ہے اور گمراہی ضلالت کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو کیسے کامیاب ہوگی ان کی یہ تجارت، یہ خسارہ ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ایسے لوگ۔